ناول غربت کی تپش۔ شادی کے 8 ماہ گزر جانے کے بعد بھی زارون نے ہانیہ کی معصومیت اور کم عمری کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے جذبات پر فولادی پہرے بٹھا رکھے تھے۔ وہ رات دیر سے گھر آتا، صوفے پر سو جاتا یا خود کو دفتری فائلوں میں مصروف کر لیتا۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ ہانیہ کے دل میں اب اس دوری کے خلاف ایک طوفان مچ رہا تھا۔ وہ اب زارون کی صرف ایک ذمہ داری بن کر نہیں بلکہ اس کی زندگی کا مرکز بن کر جینا چاہتی تھی۔ اس رات بارانی موسم تھا، بجلی چمک رہی تھی اور ماحول میں ایک عجیب سی تپش تھی۔ زارون ہمیشہ کی طرح تھکا ہارا اپنی ٹائی کو ڈھیلا کرتا ہوا بیڈ روم میں داخل ہوا۔ کمرے کی مدھم لائٹ جل رہی تھی لیکن ہانیہ وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ جلدی میں اپنے کپڑے اٹھا کر جیسے ہی اٹیچ باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے شاور کھلا تھا، پانی کی بوندیں گر رہی تھیں اور ہانیہ سحر انگیز انداز میں وہاں کھڑی تھی۔ زارون نے جھٹکے سے اپنی نظریں جھکائیں۔ اس کا دل سینے میں زور سے دھڑکا۔ وہ اسے ہمیشہ ایک نادان بچی سمجھتا رہا تھا لیکن اس وقت اس کے سامنے جو روپ تھا وہ کسی مکمل نوخیز حسینہ کا تھا۔ اپنے جذبات پر قابو پانے کے لیے اس نے مڑ کر باہر نکلنا چاہا لیکن ہانیہ نے اس کا یہ موقع بھی ضائع نہ ہونے دیا۔ اس سے پہلے کہ زارون قدم باہر نکالتا، ہانیہ نے پیچھے سے بڑھ کر مضبوطی سے اس کا بازو تھام لیا۔ اس کے بھیگے ہوئے ہاتھ زارون کی قمیص کو چھو رہے تھے جس سے زارون کے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ ہانیہ، یہ کیا نادانی ہے؟ زارون نے بھاری اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بغیر اس کی طرف دیکھے۔ باہر جاؤ اور مجھے اپنے ضبط کا امتحان لینے پر مجبور مت کرو۔ تم ابھی اس آگ کی تپش کو برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ میں خود کو سنبھال نہیں پاؤں گا۔ ہانیہ نے اس کے چوڑے شانے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ اس کی آواز میں اب کوئی ڈر نہیں تھا بلکہ ایک گہرا عزم تھا۔ 8 مہینے سے آپ کی اس ضبط کی برف کو جھیل رہی ہوں زارون۔ اب اگر یہ آگ ہے تو مجھے اس میں جلنا منظور ہے۔ آپ کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے، آج مجھے سنبھالنے دیں۔ اور ہانیہ اپنے کپڑے اتار کر ہارون کے سامنے۔ ہارون شاہ اپنے خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ اور ایک نہایت پروقار، باروب اور سلجھی ہوئی شخصیت کا مالک تھا۔ بزنس کی دنیا میں اس کا نام ابھر رہا تھا لیکن اس کی ذاتی دنیا یونیورسٹی کی کلاس فیلو علیزے کے گرد گھومتی تھی۔ ہارون علیزے کو دل و جان سے پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے دل کی یہ بات اپنی ماں کو بھی بتا دی تھی اور سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا لیکن پھر اچانک ایک طوفان نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ دوسری طرف ہانیہ تھی، ایک نہایت معصوم، نادان اور کھلتی ہوئی نوخیز حسینہ۔ وہ ہارون کے تایا کی بیٹی تھی اور ابھی زندگی کے نشیب و فراز سے بالکل ناواقف تھی۔ ہانیہ کے والد اچانک ایک شدید بیماری کا شکار ہو گئے اور زندگی کی آخری گھڑیاں گنتے ہوئے انہوں نے ہارون کے والد کا ہاتھ تھام کر ایک وصیت کی تھی۔ بھائی، میری معصوم بچی کا اس دنیا میں اب کوئی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری موت سے پہلے تم ہارون کا نکاح ہانیہ سے کرنے کا وعدہ کرو تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ خاندانی عزت اور مرتے ہوئے بھائی کی اس آخری وصیت کے سامنے ہارون کے والد انکار نہ کر سکے اور انہوں نے حامی بھر لی۔ جب ہارون کو اس فیصلے کا پتہ چلا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تڑپ اٹھا اور سیدھا اپنے بابا کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بابا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہارون کی آواز میں ایک کرب تھا۔ میں ہانیہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، نادان ہے اور میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ میں نے علیزے سے وعدہ کیا ہے۔ ہارون کے والد نے غصے اور دکھ سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ہارون، یہ میرے مرتے ہوئے بھائی کی آخری خواہش ہے
اور شاہ خاندان کی زبان کا سوال ہے۔ اگر تم نے ہانیہ سے نکاح کرنے سے انکار کیا تو تم اپنی زندگی میں میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ باپ کے ان الفاظ نے ہارون کے سارے راستے بند کر دیے۔ اس نے علیزے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن خاندانی دباؤ اور حالات اتنی تیزی سے بدلے کہ اسے اپنی محبت کی قربانی دینی پڑی۔ ہارون کے دل میں ہانیہ کے لیے کوئی نفرت نہیں تھی لیکن وہ اسے ایک بیوی کے روپ میں قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا کیونکہ اس کے دل و دماغ پر صرف اور صرف علیزے کا عکس گہرا تھا۔ نکاح کا دن آ گیا۔ سفید ریشمی شیروانی میں ملبوس ہارون کے چہرے پر خوشی کا ایک سایہ تک نہ تھا، جبکہ دوسری طرف ہانیہ جو بڑوں کے اس فیصلے پر خاموش اور راضی تھی، سرخ بھاری عروسی جوڑے میں لپٹی، شرم و حیا کا پیکر بنی اپنے پیا دیس جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ جس شخص کے نام کا سندور وہ اپنی مانگ میں سجا رہی ہے، اس کا دل کسی اور کے نام کی مالا جپتا ہے۔ رخصتی کے بعد جب ہارون پہلی بار اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تو ہانیہ کو گھونگھٹ نکالے بیڈ پر بیٹھے دیکھ کر اس کے دل پر بوجھ اور بڑھ گیا۔ کمرے میں لگی گلاب کے پھولوں کی خوشبو اسے ستا رہی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے جذبات کو قابو میں کیا اور ہانیہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ جب ہارون نے نرمی سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو ہانیہ کی معصوم آنکھوں میں خوف اور ہلکے سے آنسو چمک رہے تھے۔ ہارون کا غصہ اس کی معصومیت دیکھ کر دھیما پڑ گیا لیکن اس نے اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ڈرو مت ہانیہ، ہارون نے نہایت سنجیدہ لیکن دھیمی آواز میں کہا، میں تمہارا شوہر ضرور ہوں لیکن تمہاری مرضی اور تمہاری سمجھداری کے بغیر کبھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ تم ابھی بہت نادان ہو، میں تمہیں پورا وقت دوں گا، اس لیے ہم الگ الگ سوئیں گے، تم آرام سے بیڈ پر سو جاؤ۔ ہانیہ نے حیرت، دکھ اور سہمے ہوئے انداز میں ہارون کو دیکھا جو اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے کی طرف جا رہا تھا۔ شادی کی پہلی ہی رات ہانیہ کو یہ کڑوا سچ معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ ایک ہی کمرے میں ہو کر بھی اس سے کوسوں دور ہے۔ لیکن ہانیہ شاہ خاندان کی بیٹی تھی، وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے صوفے پر سوتے ہوئے ہارون کو دیکھا اور دل ہی دل میں عہد کر لیا، آپ نے مجھے وقت دیا ہے نا ہارون شاہ، تو دیکھیے گا میں اس وقت میں آپ کے اس سرد رویے کو اپنی محبت سے پگھلا کر رہوں گی اور ایک دن آپ خود مجھے اپنی باہوں میں بھریں گے۔ شادی کے ابتدائی چند مہینے ہارون نے ہانیہ کو بالکل نظر انداز کیے رکھا، لیکن جب ہانیہ نے اپنی معصومیت کو پیچھے چھوڑ کر ایک دلکش روپ اپنایا اور ایک رات نہایت پرکشش نائٹی پہن کر ہارون کے سامنے آئی تو ہارون کا وہ فولادی ضبط کسی طرح ڈگمگایا، اور کیا وہ خود کو روک پایا؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو سے جڑے رہیے۔ شادی کو 3 ماہ گزر چکے تھے۔ ان تینوں مہینوں میں ہارون کا رویہ ہانیہ کے ساتھ ایک مہربان اجنبی جیسا تھا۔ وہ اس کی پڑھائی کا خیال رکھتا، اسے ضرورت کی ہر چیز لا کر دیتا، لیکن جیسے ہی رات ہوتی وہ خاموشی سے صوفے پر جا کر لیٹ جاتا۔ ہانیہ روز رات کو اسے صوفے پر سوتے دیکھتی اور اس کا دل کڑتا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ صرف خاموش رہنے سے ہارون کا دل نہیں جیتا جا سکتا، اسے اب کچھ کرنا ہوگا۔ ہانیہ نے اب خود کو بدلنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی کزن کی مدد سے کچھ خاص اور پرکشش لباس منگوائے جو ایک بیوی اپنے شوہر کو متوجہ کرنے کے لیے پہنتی ہے۔ وہ اب وہ نادان لڑکی نہیں رہنا چاہتی تھی بلکہ ایک حسینہ بننا چاہتی تھی جس کی سحر سے ہارون شاہ کبھی نکل نہ پائے۔ ایک رات موسم بہت سرد تھا اور کمرے میں ہلکی مدھم لائٹ جل رہی تھی۔ ہارون ہمیشہ کی طرح دیر سے دفتر سے لوٹا۔ وہ کافی تھکا ہوا تھا اور اپنی قمیض کے اوپر کے بٹن کھولتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی اس کی نظر بیڈ پر پڑی اس کے قدم وہیں رک گئے
اور اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے تھم گئی۔ سامنے ہانیہ بیٹھی تھی، لیکن آج اس کا روپ بالکل بدلا ہوا تھا۔ اس نے گہرے سرخ رنگ کی ایک نہایت خوبصورت اور پرکشش ریشمی نائٹی پہن رکھی تھی، جس میں اس کے گورے بازو اور سراہی دار گردن چمک رہی تھی اور اس کے جسم کا نسوانی حسن ابھر رہا تھا۔ اس کے کھلے بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر حیا کے ساتھ ساتھ ایک غضب کا اعتماد تھا۔ ہارون نے جھٹکے سے اپنی نظریں پھیر لیں اور گہرا سانس لیتے ہوئے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ ہانیہ، یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے؟ ہارون نے اپنی آواز کو سخت بنانے کی کوشش کی، لیکن اس کے لہجے کی لرزش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ہانیہ بیڈ سے اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ہارون کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی گلاب کی مہک ہارون کے حواسوں پر چھانے لگی۔ کیوں ہارون، کیا ایک بیوی اپنے شوہر کے سامنے اپنی پسند کے کپڑے بھی نہیں پہن سکتی؟ ہانیہ نے اپنی مخملی آواز میں کہا، اور اس کی نظریں سیدھی ہارون کی آنکھوں میں تھیں۔ ہانیہ، تم ابھی بچی ہو، نادان ہو۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں تمہیں وقت دوں گا، ہارون نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کی پیٹھ اب دیوار سے جا لگی تھی۔ میں کوئی بچی نہیں ہوں ہارون شاہ، اور نہ ہی مجھے اب مزید وقت چاہیے۔ ہانیہ نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور اپنے نازک ہاتھ ہارون کے چوڑے شانوں پر رکھ دیے۔ میں آپ کی بیوی ہوں اور مجھے میرا حق زوجیت چاہیے۔ آخر کب تک آپ خود کو اس صوفے کی دوری میں قید رکھیں گے؟ ہارون کا پورا وجود اس کے لمس سے سلگنے لگا تھا۔ اس کا ہاتھ خود بخود ہانیہ کی کمر کی طرف بڑھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں علیزے کا چہرہ اور ہانیہ کی معصومیت کا خیال آ گیا۔ اس نے اپنے دانت بھینچ لیے اور ایک زبردست جھٹکے سے ہانیہ کے ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹائے۔ بس کرو ہانیہ، ہارون نے بھاری اور غصیلے لہجے میں کہا، حالانکہ اس کی آنکھیں ہانیہ کے اس روپ کی تعریف کر رہی تھیں۔ میں نے جو وعدہ کیا ہے میں اسے نہیں توڑوں گا۔ تم ابھی نادان ہو، جذبات میں آ کر یہ سب کر رہی ہو۔ جاؤ اور بدل کر آؤ یہ کپڑے۔ ہارون فوراً مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا تاکہ خود پر قابو پا سکے۔ ہانیہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تو آئے، لیکن اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ بھی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ ہارون شاہ کا فولادی ضبط اب اندر سے ڈگمگا چکا ہے اور وہ زیادہ دن اس تپش سے دور نہیں رہ پائے گا۔ ہانیہ کی اس رومانوی کوشش نے ہارون کی راتوں کی نیند اڑا دی۔ اب وہ جب بھی ہانیہ کو دیکھتا اس کا دل مچلنے لگتا۔ لیکن کیا ہارون اپنی ماضی کی محبوبہ کو اتنی آسانی سے بھول پائے گا؟ اور جب ہانیہ نے ہارون کو متاثر کرنے کے لیے ایک اور نیا انداز اپنایا تو کیا ہارون کا کنٹرول برقرار رہا؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اس رات کے بعد سے ہارون شاہ کی راتوں کی نیند اور دن کا سکھ برباد ہو چکا تھا۔ وہ دفتر میں ہوتا تو سامنے سے فائلوں کی جگہ ہانیہ کا وہ سرخ نائٹی والا روپ اور اس کی مخمور آواز اس کے ذہن میں گونجنے لگتی۔ وہ جتنا خود کو علیزے کے خیالوں میں مصروف رکھنے کی کوشش کرتا، ہانیہ کا سحر اس سے دباؤ بڑھا کر اس کے دل پر قبضہ کر لیتا۔ ہارون کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے ضبط کی وہ مضبوط دیوار جو اس نے 8 مہینوں سے کھڑی کر رکھی تھی، اب ریت کی طرح گر رہی ہے۔ اگلے چند دن ہانیہ نے ایک نئی حکمت عملی اپنائی۔ وہ اب ہارون کے پیچھے نہیں بھاگتی تھی، بلکہ اس نے ایک پراسرار خاموشی اختیار کر لی تھی۔ لیکن اس کا انداز پہلے سے کہیں زیادہ دلکش ہو چکا تھا۔ وہ گھر میں ایسے رنگ برنگے اور خوبصورت لباس پہن کر گھومتی کہ ہارون کی نظریں چاہ کر بھی اس سے ہٹ نہ پاتی۔ ایک شام جب بارش تھم چکی تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہارون لاؤنج میں بیٹھا دفتر کا کام کر رہا تھا کہ ہانیہ کچن سے اس کے لیے کافی کا مگ لے کر آئی۔
آج اس نے ہلکے گلابی رنگ کا ریشمی سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے گیلے بال اس کی پیٹھ پر بکھرے ہوئے تھے اور ان سے گرتی پانی کی بوندیں اس کے لباس کو بھگو رہی تھیں اور اس کا جسم اس میں سے جھلک رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے کافی کا مگ ہارون کے سامنے میز پر رکھا، ہارون نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ 8 ماہ پہلی بار تھا کہ ہارون نے خود آگے بڑھ کر ہانیہ کو چھوا تھا۔ ہانیہ نے چونک کر ہارون کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور دل میں ایک دم ہلچل مچ گئی۔ ہارون، ہانیہ کی آواز مدھم تھی۔ تم اپنے بال سکھاتی کیوں نہیں ہو ہانیہ؟ تمہیں سردی لگ جائے گی، ہارون نے نہایت نرم اور گہری آواز میں کہا۔ اس کی آنکھیں ہانیہ کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ میری فکر کرنا کب سے شروع کر دیا آپ نے؟ آپ کے دل میں تو کسی اور کا عکس ہے نا؟ ہانیہ نے دانستہ طور پر اس کے دل کو ٹٹولنے کے لیے کہا۔ اس سے معلوم تھا کہ ہارون کسی ماضی کے بندھن میں بندھا ہے، اس لیے وہ دور رہتا ہے۔ یہ سن کر ہارون کے ہاتھوں کی گرہ ہانیہ کی کلائی پر مزید مضبوط ہو گئی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کھڑا ہو کر ہانیہ کے بالکل قریب آ گیا۔ میں نے خود کو بہت روکنے کی کوشش کی ہے ہانیہ۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اس رشتے کو صرف ایک ذمہ داری سمجھ کر نبھاؤں گا، لیکن تم نے میرے سارے ارادے بدل دیے ہیں۔ تمہاری یہ محبت، تمہارا یہ انداز، مجھے لگ رہا ہے کہ میں ہار رہا ہوں۔ ہارون نے سچائی سے اعتراف کیا۔ اس کی آواز میں علیزے کا نام اب کہیں نہیں تھا، وہاں صرف ہانیہ کا نشہ تھا۔ ہانیہ نے مسکرا کر اپنی دوسری ہتھیلی ہارون کے دل پر رکھ دی۔ تو ہار جائیں نا ہارون شاہ، محبت میں ہار جانے والے ہی تو اصل فتح ہوتے ہیں۔ ہارون نے ہانیہ کے چہرے پر بکھری زلفوں کو اپنی انگلیوں سے پیچھے کیا۔ اس کا دل اب علیزے کو پوری طرح بھلا چکا تھا۔ اب وہاں صرف اس کی یہ کم عمر اور نوخیز بیوی راج کر رہی تھی۔ اس نے جھک کر ہانیہ کے ماتھے پر اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کی، ایک ایسا لمس جس نے ہانیہ کے پورے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مجھے کچھ وقت دو ہانیہ، میں اپنے دل کو پوری طرح تمہارے نام کر کے تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارے درمیان کوئی تیسرا عکس باقی نہ رہے۔ ہارون نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وعدہ کیا۔ ہانیہ نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ بازی اب اس کے ہاتھ میں ہے اور ہارون شاہ اب اس کا ہو چکا ہے۔ بس اس آخری دیوار کا پگھلنا باقی تھا، جو اگلی چند راتوں میں ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی تھی۔ ہارون نے اب صوفے کو خیر بات کہہ دیا تھا اور وہ ہانیہ کے قریب آنے لگا تھا، لیکن کیا ان کی اس بڑھتی ہوئی رومانوی قربت میں ماضی کی کوئی پرچھائی دوبارہ آڑے آئے گی؟ اور وہ کون سی رات ہوگی جب ہارون ہانیہ سے اپنی بے پناہ محبت کا حتمی اعتراف کرے گا؟ دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ اب شادی کو 8 ماہ ہونے والے تھے، لیکن ان 8 ماہ میں اب بہت کچھ بدل چکا تھا۔ ہارون شاہ کا وہ سرد رویہ، وہ خاموشی اور وہ بے رخی اب ہانیہ کی بے پناہ محبت اور اس کے دلکش انداز کے سامنے پگھل کر ختم ہو چکی تھی۔ ہارون نے اب صوفے کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا تھا اور وہ بیڈ پر ہانیہ کے قریب سونے لگا تھا، لیکن وہ اب بھی ہانیہ کی مکمل رضامندی اور اس کی ایک خاص لمحے کا منتظر تھا، جہاں وہ اپنے جذبات کا حتمی اظہار کر سکے۔ ان مہینوں میں ہارون نے اپنے ماضی کے ہر ادھورے خاکے کو اپنے دل سے مٹا دیا تھا۔ علیزے اب اس کے لیے صرف ایک گزرا ہوا کل تھی، جبکہ ہانیہ اس کا خوبصورت آج اور آنے والا کل بن چکی تھی۔ ہارون اب جتنا وقت دفتر میں گزارتا، اس سے کہیں زیادہ تڑپ کے ساتھ گھر لوٹتا، تاکہ اپنی اس نوخیز حسینہ کے سحر انگیز روپ کو دیکھ سکے۔ ایک شام جب آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور تیز ہوا چل رہی تھی، ہارون گھر پہنچا۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوا، اسے پورے گھر میں ایک عجیب سی خوشبو اور خاموشی کا احساس ہوا۔ وہ سیدھا بیڈ روم کی طرف بڑھا، لیکن کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ ہارون نے جیسے ہی اندر قدم رکھا،
اس کی نظریں بیڈ روم کے ماحول پر جم گئی۔ کمرے میں مدھم موم بتیاں جل رہی تھیں، جن کی ہلکی روشنی ہانیہ کے بیڈ پر بکھرے گلاب کے پھولوں پر پڑ رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ ہانیہ آج ان کے درمیان باقی رہ جانے والی آخری دوری کو بھی مٹانے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ ہارون کا دل سینے میں تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنی ٹائی اتار دی، کوٹ بیڈ پر پھینکا اور ہانیہ کو ڈھونڈنے کے لیے اٹیچ باتھ روم کی طرف بڑھا۔ باتھ روم کا دروازہ آدھا کھلا تھا اور اندر سے شاور کے گرتے پانی کی آواز آ رہی تھی۔ ہارون نے گہرا سانس لیا، اپنے جذبات پر قابو پانے کی آخری کوشش کی، اور جیسے ہی باتھ روم کا دروازہ پورا کھول کر اندر داخل ہوا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے شاور کھلا تھا، پانی کی تیز بوندیں گر رہی تھیں اور ہانیہ سحر انگیز انداز میں وہاں کھڑی تھی، بالکل ایک جل پری کی طرح۔ پانی نے اس کے وجود کو پوری طرح بھگو دیا تھا اور اس کا یہ روپ ہارون کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ ہارون نے جھٹکے سے اپنی نظریں جھکائیں، اس کا دل سینے میں زور سے دھڑکا۔ وہ اسے ہمیشہ ایک نادان بچی سمجھتا رہا، لیکن اس وقت اس کے سامنے جو روپ تھا وہ کسی مکمل نوخیز حسینہ کا تھا، جس کے سامنے دنیا کا کوئی بھی مرد اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا تھا۔ اپنے جذبات پر قابو پانے کے لیے اس نے مڑ کر باہر نکلنا چاہا، لیکن ہانیہ نے اس کا یہ موقع بھی ضائع نہ ہونے دیا۔ اس سے پہلے کہ ہارون قدم باہر نکالتا، ہانیہ نے پیچھے سے بڑھ کر مضبوطی سے اس کا بازو تھام لیا۔ اس کے بھیگے ہوئے ہاتھ ہارون کی قمیص کو چھو رہے تھے اور اس کے دل کی دھڑکنیں ہارون کی کمر پر لگ رہی تھیں، جس سے ہارون کے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ ہانیہ، یہ کیا نادانی ہے، ہارون نے بھاری اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ بغیر اس کی طرف دیکھے باہر جاؤ اور مجھے اپنے ضبط کا امتحان لینے پر مجبور مت کرو۔ تم ابھی اس آگ کی تپش کو برداشت نہیں کر پاؤ گی، میں خود کو سنبھال نہیں پاؤں گا۔ ہانیہ نے اس کے چوڑے سینے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ اس کی آواز میں اب کوئی ڈر نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا عزم تھا۔ 8 مہینے سے آپ کے اس ضبط کی برف کو جھیل رہی ہوں ہارون، اب اگر یہ آگ ہے تو مجھے اس میں جلنا منظور ہے۔ آپ کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں، آج مجھے سنبھالنے دیں۔ اور ہانیہ نے کپڑے اتار کر زارون کے حواس کھو دیے۔ زارون کا رہا سہا ضبط ہانیہ کو دیکھنے کے بعد ہوا میں اڑ گیا۔ اس نے موقع ضائع کیے بغیر ہانیہ کے لبوں کا رس چوسنا شروع کر دیا، اس کی دھڑکنوں کو زور زور سے دبانا شروع کر دیا۔ کمرے کا درجہ حرارت جیسے ایک دم بڑھ گیا اور اس رات ان کے درمیان 8 ماہ سے قائم وہ سرد دیوار ہمیشہ کے لیے پگھل گئی۔